اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ صدق اللہ مولانا العظیم۔ بارگاہ رسالت معاذ صلی اللہ علیہ وسلم میں درود پاک کا ہدیہ پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ واصحابہ الکرام وابنہ الکریم وبارک وسلم صلاۃ دائمۃ سرمدا ابدا۔ عزیزان گرامی وقار، آج کی ہماری یہ تقریب تاج الشریعہ بدر الطریقہ وارث علوم اعلیٰ حضرت فخر ازہر مرشد برحق حضرت علامہ اختر رضا خان ازہری ادام اللہ اقبارہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی عرس کی تقریب ہے۔ یقیناً دنیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ کچھ بندوں کو بھیجتا ہے جو اپنی مختصر سی عمر میں لوگوں کے سوچ و فکر اور ان کے طور طریقے کو بدل کر اللہ والا بنا دیتے ہیں۔ نبی اسی لیے آیا کرتے تھے کہ بھولے بھٹکے ہوئے لوگوں کو سیدھا راستہ دکھائیں۔ کفر و شرک جب پڑ جاتا تو اللہ تعالیٰ کسی نبی کو بھیجتا، نبی دعوت دیتے اور لوگوں کو ایک خدا کی طرف بلاتے، اچھائیوں کی دعوت دیتے، اخلاق اور انہیں تہذیب سکھاتے۔ لیکن جب رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی آمد ہوئی، میرے آقا کے بعد اب قیامت تک کوئی نبی نہیں آنا ہے، میرے آقا رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں، حضور کی نبوت کے بعد اب کسی اور کی نبوت نہیں ہے، آنے والا کوئی نبی نہیں ہے۔ لیکن جو کام پچھلے انبیاء اکرام کیا کرتے تھے وہ کام اللہ تعالیٰ اس امت کے علماء کو دے دیا۔ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اس امت کے جو علماء ہیں، اسی لیے ان کو وارث انبیاء کہا جاتا ہے۔ یہ انبیاء اکرام علیہ السلام کے وارث کس کام میں ہیں؟ ان کی جائیداد میں، ان کی پراپرٹی میں نہیں، بلکہ ان کے علم میں اور ان کی تبلیغ میں یہ ان کے وارث ہیں۔ علماء دین کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبیوں کا کام سونپا ہے، اور ان میں بھی ہزاروں علماء میں ایک ایسا عالم آتا ہے جو مجدد کہلاتا ہے۔ مجدد کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہر 100 سال میں ایک ایسا عالم دین اللہ تعالیٰ پیدا فرماتا ہے جو امت پر اور دین پر آئے ہوئے گرد و غبار کو چھانٹ دیتا ہے اور دین کا صاف چہرہ امت کے سامنے پیش کرتا ہے۔ مجدد جیسے کہ امام اہل سنت فاضل بریلوی اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اپنی زندگی پاک میں انہوں نے اپنے قلم سے جہاد فرمایا اور اٹھنے والے ہر فتنے کا منہ توڑ جواب دیا۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شریعت طاہرہ کی حفاظت کی، اور جو گستاخیاں تھیں ان کا قلع قمع کیا، اور ایک اچھا اور سچا اور ایک صاف ستھرا چہرہ دین متین کا وہ امت کے سامنے پیش کیا۔ اسی مجدد کے خاندان میں 100 سال گزرنے کے بعد آج بھی اللہ تبارک و تعالیٰ علماء پیدا فرما رہا ہے۔ ایک بات میں آپ کو بتاؤں، جب باپ نیک ہوتا ہے تو اس کی اولاد کو اس کی وراثت دی جاتی ہے۔ آپ کو میں سورۃ الکہف کی بات بتا دوں۔ سیدنا خضر علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم کے درمیان جو واقعہ پیش آیا تھا، آپ کو پتہ ہوگا، تفصیل سے نہیں بلکہ میں مختصراً یوں عرض کرتا ہوں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر چلے تھے، ایک کشتی میں بیٹھے، کشتی کو حضرت خضر علیہ السلام نے جگہ جگہ سے پھاڑ دیا تھا، واقعہ آپ نے سنا ہوگا۔ اور حضرت موسیٰ سے انہوں نے کہا تھا کہ میں کوئی بھی کام کروں تو تم پوچھنا نہیں۔
موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کہ ایسا کیوں کر رہے ہو، یہ کشتی والا مفت میں ہمیں بٹھایا ہے۔ حضرت خضر نے بتایا نہیں، پھر آگے جا کر کے کہا اس کے بعد کوئی سوال مت کرنا۔ ایک بچے کو انہوں نے حضرت خضر علیہ السلام نے ختم کیا، اس پر بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سوال کیا تھا۔ تو حضرت خضر نے کہا اس کے بعد آخری ایک موقع ہے، اگر میرے کسی کام پر آپ نے سوال کیا تو آپ کا راستہ الگ، میرا راستہ الگ۔ ایک ایسے گاؤں میں گئے حضرت خضر اور حضرت موسیٰ کہ گاؤں والوں سے کہا کہ ہم کو آج مہمان بنا لو، آج رات تمہارے ہاں ہم قیام کرتے اور کھانے پانی کا انتظام کرو۔ گاؤں والوں نے انکار کر دیا، ہم آپ کو مہمان نہیں بناتے۔ موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر جب اس بستی سے نکلے تو اس گاؤں کے کنارے ایک دیوار پرانی گری جا رہی تھی۔ حضرت خضر نے اس کو مرمت کر کے ٹھیک ٹھاک کر دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس پر بھی سوال کیا، ان گاؤں والوں نے تو ہمیں کھانا بھی نہیں کھلایا، مہمان بھی نہیں بنایا، ان گاؤں والوں کی دیوار گر رہی ہے تو ہم کیوں صحیح کریں، آپ نے کیوں صحیح کیا؟ ہر ایک کی ایک ایک حکمت تھی جو حضرت خضر نے بتائی۔ وہ کشتی کو اس لیے میں نے پھاڑ کر عیبدار کیا کہ کنارے ساحل پر ایک ظالم بادشاہ ہے جو اچھی کشتیاں دیکھتا ہے تو غصب کر لیتا ہے۔ میں نے اس کی کشتی میں تھوڑا عیب لگا دیا تاکہ اس کی کشتی بادشاہ کے دست برد سے محفوظ رہے۔ اس بچے کا معاملہ یہ تھا کہ اس کے ماں باپ مومن صالح تھے، لیکن یہ ڈاکو بن کر کے ان کے کفر کا ذریعہ بنتا۔ تیسری جو وجہ بتائی اس کے لیے میں نے واقعہ آپ کے سامنے رکھا ہے۔ یہ دیوار کیوں میں نے بنائی؟ گاؤں والے تو ظالم ہیں، گاؤں والے تو ٹھیک نہیں ہیں، انہوں نے مہمان نہیں بنایا یا کھانا نہیں کھلایا، وہ برے ہیں۔ لیکن یہ جو دیوار ہے تو یتیموں کی ہے۔ وَأَمَّا الْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي الْمَدِينَةِ، دو یتیم بچوں کی دیوار ہے اور اس دیوار کے نیچے خزانہ چھپا ہے، ان بچوں کے باپ نے خزانہ رکھا تھا۔ یہ بچے جب جوان ہو جائیں گے تو اپنا خزانہ نکال لیں گے، لیکن اگر یہ دیوار گر جاتی، گاؤں والوں کو پتہ چلتا، خزانہ پورا ہڑپ لیتے، ان بچوں کا حق مارا جاتا۔ تو میں نے ان کی دیوار صحیح کر دی تاکہ ان کا حق سلامت رہے۔ اب اس میں ایک لفظ آیا ہے کہ وَأَمَّا الْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي الْمَدِينَةِ وَكَانَ تَحْتَهُ كَنْزٌ لَهُمَا وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا، حضرت خضر نے فرمایا ان دونوں بچوں کا باپ نیک آدمی تھا، ان بچوں کا باپ نیک آدمی تھا۔ اب تفسیر میں فرمایا گیا، تفسیر میں یہ فرمایا گیا ہے کہ یہ جو دو یتیم بچے ہیں ان کا باپ نہیں، بلکہ ان کی ساتویں پشت پر دادا نیک تھا۔ ساتویں پشت پر باپ کا باپ کا باپ کا باپ، اس طرح سے ساتویں پشت پر جا کر نیک آدمی تھا، اور اس کی نیکیوں کی برکت سے اللہ تعالیٰ 7 پشتوں کے بعد آنے والی اولاد کی بھی حفاظت فرما رہا۔ اب اندازہ کریں، ایک بندہ نیک ہوتا ہے تو اس کی وراثت اس کی اولاد کو بھی مل جاتی ہے۔ اب یہاں پر میں نے یہ بات اس لیے چھیڑی کہ وقت کے ایک عظیم مجدد کو ہندوستان نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، وہ عاشق رسول فنا فی الرسول، مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دربار میں اپنا سب کچھ فنا کرنے والا، وہ عاشق صادق امام اہل سنت فاضل بریلوی اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان کی ذات ہے۔ جب انہوں نے اپنی زندگی عشق رسول میں فنا کر دی، اور جگہ جگہ تم ان کے کلام پڑھو تو سمجھ میں آئے گا، اس اعلیٰ حضرت سے اگر کچھ سننے کو ملتا ہے تو یہی ملتا ہے، جان ہے عشق مصطفیٰ روز فزوں کرے خدا، جس کو ہو درد کا مزہ ناز دوا اٹھائے کیوں۔ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت کے ہی قصیدے پوری زندگی میں، جہاں پر بھی دیکھو، خاک ہو کر عشق میں آرام سے سونا ملا، جان کی اکسیر ہے الفت رسول اللہ کی۔ اور اپنے متعلق اعلیٰ حضرت نے جو یہ کہا ہے، جان و دل ہوش و خرد سب تو مدینے پہنچے، جان و دل ہوش و خرد سب تو مدینے پہنچے، تم نہیں چلتے رضا سارا تو سامان گیا۔
انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ تو یہ اس اعلیٰ حضرت کے خاندان میں اللہ رب العزت کا یہ انعام تو دیکھیں، اللہ اکبر۔ رب تبارک و تعالیٰ نے اس عاشق رسول کے گھرانے کو ایسا ممتاز کیا کہ ایسے گھرانے ڈھونڈنے سے بھی جلدی ملتے نہیں ہیں کہ جن کے باپ بھی ولی کامل ہوں۔ اعلیٰ حضرت کے والد علامہ نقی علی خان رحمۃ اللہ تعالیٰ نے وقت کے عبقری عالم دین اعلیٰ حضرت جس کی تعریف کریں، وہ کہتے ہیں اعلیٰ حضرت میں میرے باپ ہونے کی وجہ سے نہیں کہتا، بلکہ موجودہ دور میں اگر کوئی سب سے بڑا کوئی عالم نظر آتا ہے تو علامہ نقی علی خان ہے۔ فتویٰ نویسی اعلیٰ حضرت نے اپنے باپ سے سیکھی، اپنے والد سے سیکھی، دادا بھی عالم، بھائی بھی عالم، اور یہ سب جب علم کا گھرانہ بنا تو اللہ نے اعلیٰ حضرت کو 2 بیٹے عطا کیے انعام میں۔ عشق رسول کی برکت ہے، اور 2 بیٹے پیدا ہوئے۔ بڑوں کے بیٹے کیسے ہوتے ہیں یہ ضروری نہیں ہے، ناز و نعم میں پلے ہوئے بچے ہوتے ہیں، لیکن اعلیٰ حضرت کے 2 بیٹوں کی اگر تاریخ اٹھا کر کے دیکھو تو تمہیں جواب نہیں ملے گا دونوں کا۔ ایک بڑے بیٹے علامہ حامد رضا خان حجت الاسلام بنے، اور دوسرے چھوٹے بیٹے مفتی اعظم ہند مصطفیٰ رضا خان۔ دونوں اپنے وقت کے ستارے ہیں، اور ایسے چمکے پوری دنیا میں کہ ان کے بیٹوں کا کوئی جواب نہیں تھا۔ اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تعالیٰ نے کتنے انعامات سے نوازا، یہ عشق رسول کی برکت تھی، عشق رسول کی برکت تھی۔ اپنا سب کچھ رسول پاک کی بارگاہ میں لٹا دیا، مولا کریم نے ان کو گھر بار ساری چیزیں عشق کی بدولت ایسی عطا کی کہ آپ حجت الاسلام کے علم کو اگر دیکھیں گے، اللہ اکبر، ان کے علم کا مقابلہ کرنے والا اس زمانے میں کوئی نہیں تھا۔ ایک بار ایک مناظرے میں حجت الاسلام کو جانا ہوا تو ایک بدعقیدہ کے ساتھ ان کا مناظرہ تھا، اور اس بدعقیدے کو اس بات پر غرور تھا کہ اس کو عربی بہت آتی ہے، ہندوستانی لوگوں کو عربی آتی نہیں زیادہ۔ اس نے کہا کہ عربی میں مناظرہ کریں گے، اعلیٰ حضرت کے بیٹے سے کہا عربی میں مناظرہ کریں گے، تو امام حضرت حجت الاسلام نے شرط قبول کر لی، کہا عربی میں آپ کی طرف سے ایک شرط، میری شرط یہ ہے کہ عربی میں ہوگا اور نظم میں ہوگا، نظم میں، ایسے نہیں بولنے میں، بلکہ جو بھی کہیں گے اشعار میں کہیں گے، اور وہ بھی اشعار پر قید یہ لگائی بغیر نقطے والے حروف کے اشعار میں ہوگا۔ جو نظم ہم پیش کریں گے، جو اشعار ہم پیش کریں گے، اس میں ایک حرف بھی نقطے والا نہیں آئے گا۔ اللہ اکبر، میں سن کر کے حیرت میں ہوں۔ ایک جملہ آپ بنا کر کے دکھاؤ بغیر نقطے والا، یہ بھی ایک فن ہے کچھ علماء جنہوں نے حضور کی پوری سیرت لکھی ہے بغیر نقطے کے، ہاں، لیکن یہ ایک فن ہے۔ نعت میں یا اشعار میں اس طرح کے آنا، اب جیسے الف سے لے کر یا تک جو حروف ہیں 29 حروف، اس میں کچھ حروف نقطے والے ہیں اور کچھ حروف بغیر نقطے والے۔ جیسے آپ دیکھیں گے ہا پر نقطہ ہے، دال پر نقطہ ہے، را پر نقطہ ہے، سین پر ہے، صاد پر ہے، طا پر ہے، عین پر ہے، لام میم پر ہے، ہا پر ہے، نہیں ہے۔ یہ سب حروف جو میں نے گنایا، کاف پر نہیں ہے، یہ حروف ان پر نقطہ نہیں ہے۔ اب جو بھی جملہ بنانا ہے انہی حروف میں بنانا ہوگا، انہی حروف میں بنانا ہوگا۔ اب اگر حضور کے لیے کہنا ہو، حضور کا نام محمد بغیر نقطے والا ہے، اللہ کا نام بغیر نقطے والا ہے، یہ تو استعمال میں آ جائیں گے، لیکن اگر دوسرے الفاظ میں آپ کو استعمال کرنا ہے تو بڑا مشکل ہو جاتا ہے معاملہ۔ میرے عزیزو، حجت الاسلام وہ تھے کہ جن کو اس بات پر بھی قدرت تھی، اللہ تعالیٰ نے یہ مہارت عطا کی تھی۔ اور دوسرے مفتی اعظم کا کیا کہنا، سرکار مفتی اعظم کے تقوی کا کوئی ثانی دکھتا نہیں۔ حضور تاج الشریعہ نے فرمایا ہے متقی بن کر دکھائے اس زمانے میں کوئی، ایک میرے مفتی اعظم کا تقوی چھوڑ کر، ان کا تقوی، ان کا علم، اللہ تبارک و تعالیٰ نے بے پناہ برکتیں عطا فرمائی تھی آپ کو۔ یہ دونوں شہزادوں کا حال ہے۔ اب توجہ چاہتا ہوں،
आला हजरत आशिक रसूल, फना फिर रसूल, और बड़ा बेटा हुज्जतुल इस्लाम, छोटा बेटा मुफ्ती आज़म। अब इनके बाद अगर आगे हम आते हैं तो हुज्जतुल इस्लाम के बेटे इब्राहिम रज़ा खां, मुफ्ती आज़म की बेटी, दोनों का निकाह आला हजरत करवाते हैं, दोनों का निकाह आला हजरत करवाते हैं। यानी अपने बड़े बेटे हुज्जतुल इस्लाम के बेटे यानी आला हजरत ने अपने पोते का निकाह अपने पोती के साथ, दूसरे बेटे की बेटी के साथ निकाह करवाया, और इस खमीर से, इन दोनों के इख्तिलात से जो वजूद दुनिया में आया उसे ताजुश शरिया कहा। अब आप अंदाजा कर सकते हैं, जिसके बाप की तरफ से भी आला हजरत हो और माँ की तरफ से भी आला हजरत हो, फैज़ ही फैज़ पा रहा हो, हुज्जतुल इस्लाम का भी फैज़ आया हो, मुफ्ती आज़म का भी फैज़ आया हो, और इन दोनों के बाद अगर सरपरस्ती मिली हो तो आला हजरत से मिली हो। ये क्या तमाम चीज़ें आकर जहाँ जमा हो गई। इसीलिए मेरे अजीज़ों, आज भी दुनिया दंग है। मैंने मुर्शिद गिरामी हुज़ूर ताजुश शरिया रहमतुल्लाहि ताला अलैह के साथ वक्त बिताया। ये बात नहीं है कि उनको सिर्फ हिंदुस्तानी पाकिस्तानी लोग चाहते थे, नहीं, अरब की दुनिया में भी जब वो गए तो अपने जलवे बिखेरते रहे। हाँ, कुछ लोगों को ऐसा लगता होगा कि वो बड़े खूबसूरत थे देखने में, इसलिए लोग उनकी तरफ माइल होते। मुल्क शाम जाकर के देखो, खूबसूरती की कमी नहीं है। इराक में जाकर देखो, सारे एक से एक खूबसूरत लोग मौजूद हैं। तुर्की में जाकर देखो, एक से एक खूबसूरत मौजूद है। लेकिन मुल्क शाम, जब दुनिया के हसीन लोग वहाँ मौजूद हैं, अरे वहाँ पर आम लोगों को भी अगर आप देखेंगे तो वो बहुत खूबसूरत नजर आएंगे। लेकिन जब मुल्क शाम हुजूर ताजुश शरिया गए थे, अगर हुस्न का ही मामला होता तो लोग एक दूसरे, रोजाना वहाँ गोरे लोग, खूबसूरत लोग घूमते रहते, देखते रहते एक दूसरे को। लेकिन जब हुजूर ताजुश शरिया दमिश्क पहुँचे थे, दिमश्क पहुँचे थे, मुल्क शाम, वहाँ के हालात ऐसे थे कि अवाम तो अवाम, मुल्क शाम में जो पिछले 40 साल से 50 साल से बुखारी शरीफ का दर्स दे रहे हैं, वो उलमा है। उनमें से एक बहुत बड़े बुजुर्ग आलिम दीन है, जिनकी सनद के लिए दूर दराज से लोग सफ़र करके आते हैं मुल्क शाम में। वो बुजुर्ग आलिम दीन जब हुजूर ताजुश शरिया तशरीफ़ लाए तो खड़े हुए, और इतना ही नहीं बल्कि हज़रत की जूतियाँ सही करने के लिए आगे बढ़े। वो हज़रत से उम्र में भी काफ़ी बड़े थे, उम्र में भी काफ़ी बड़े थे। वो शहीद हो गए। अब मैंने भी उनको देखा है। मेरे अजीज़ों, ये उलमा की बात कर रहा हूँ वहाँ के। और फिर मिस्र की सरजमीन पर ये फ़कीर हाजिर रहा हुजूर ताजुश शरिया के साथ। जब हज़रत मिस्र के दौरे पर आए थे, अल्हम्दुलिल्लाह आपकी खिदमत में शुरू से आखिर तक मैं हाजिर रहा। मुझे ये शरफ़ हासिल है, इंतज़ाम से लेकर खिदमत तक। लेकिन मैं आपको बताऊं, जब वहाँ पर मिस्र में कॉन्फ्रेंस रखी गई थी, शुरू में तो हमें परमिशन नहीं मिली थी। जिस हॉल को बुक किया गया था, तो हॉल वालों ने तो यूं ही दे दिया कि कोई इनकी आम तकरीब होगी। लेकिन धीरे धीरे वहाँ की पुलिस और सिक्योरिटी को जब पता चला कि इनके कोई शेख आ रहे हैं जो हिंदुस्तान के बड़े हैं, तो वहाँ की एजेंसियाँ उस ज़माने में बड़ी सख्त थीं, और हुकूमत उस वक्त हुस्नी मुबारक की चलती थी। बड़ा सख्त मामला होता था, जासूसी का भी निज़ाम बहुत सख्त था। तो उन लोगों ने आखिर तक परमिशन नहीं दिया, और आखिर वो दिन आया कि जब हमने दावत दे रखी थी सारे उलमा को। कुछ यहाँ के कीड़े मकोड़े भी वहाँ पर थे। उन लोगों ने कहा, यहाँ बड़े बड़े लोग आते हैं, तुम दावत दे रहे हो। मिस्र में जो जामिया अज़हर में पढ़ाने वाले असातिज़ा हैं, उस्ताद हैं, वो जल्दी किसी की कॉन्फ्रेंस में जाते नहीं। उनके काम काज इतने होते हैं, कई किताबें उनके निगरानी तरतीब पा रही होती हैं, वो जलसे जुलूस वाले लोग होते नहीं हैं। ठीक है, दावत दे दिया तुमने, कोई एक दो उस्ताद आ गए तो ठीक है, अच्छी बात है। अज़हर के, जामिया अज़हर के एक दो उस्ताद किसी महफिल में आ गए तो कामयाबी की ज़मानत हो जाती है वहाँ पर। लेकिन उस पर मज़ीद ये कि परमिशन भी नहीं, और हमने दावत 100 को देकर रखा है। हर जगह
لیکن وقت مقررہ جب آیا 12 بجے اس کانفرنس کو دن کے شروع ہونا ہے، طلبہ بھی تھے، اب اساتذہ کے آنے کا وقت شروع ہو گیا، صبح 10 بجے تک ہمارے پاس پرمیشن نہیں۔ حالانکہ ایسا ہوتا نہیں ہے، ہال والے بھی جو تھے وہ پریشان ہو گئے اور کہا کہ نہیں، ہمیں امن کی طرف سے یعنی ڈپارٹمنٹ کی طرف سے اجازت نہیں ابھی تک۔ اللہ سلامت رکھے، وہاں پر جو اس دن ڈیوٹی پر تھے ایک پولیس والے، وہ امن پولیس کو کہتے ہیں، وہاں پر بڑے عہدے پر تھا وہ بندہ، وہ مجھے بلایا اور کہا میں دیکھ رہا ہوں تم دوڑ رہے ہو، بھاگ رہے ہو، دوڑ رہے ہو، بھاگ رہے ہو، تمہیں لیٹر تو نہیں ملنے والا ہے، ایک کام کرو، تمہارے شیخ آ رہے ہیں، آج میری ڈیوٹی ہے، میں اپنے ذمے پہ کراتا ہوں، میں کھڑا رہوں گا، جو ہوگا میں اپنے اوپر دیکھ لوں گا، بس میرا تو دل کر رہا تھا میں اب ہاتھ چوم لوں، اسی لیے کہ اتنی بڑی لاج رکھ لی۔ بعد میں میرے عزیزوں جب 12 بجے کے بعد آنا تھا تو حضرت ظہر پڑھ کر کے تشریف لائے، جیسے ہال میں آئے، جو لوگ ہمیں تانا مار رہے تھے کوئی آئے گا نہیں آئے گا، ایک استاد 2 استاد آ گئے کوئی جامعہ ازہر کے تو دیکھ لیں گے، لیکن الحمدللہ ہمارے پاس آج بھی وہ رپورٹ موجود ہے، 27 علماء ازہر اس میں شریک ہوئے تھے، بڑے بڑے عالم جو اپنے کالج کے ڈین ہیں، ڈپارٹمنٹ کے ہیڈ ہیں، شیخ التفسیر ہیں، شیخ الحدیث ہیں، جو وہاں کے مفسر ہیں، محدث ہیں، محقق ہیں، مفتی ہیں، یہ سب اس میں شامل ہوئے تھے، سب آئے اور سبوں نے حضرت کا بیان بڑی توجہ کے ساتھ سنا۔ حضور تاج الشریعہ نے عربی میں وہاں پر بیان کیا تھا، مختصر 15 منٹ، لیکن جانتے ہیں جو طلبہ آئے تھے افریقہ کے اور افریقہ کی جتنی کنٹریز ہیں سب کے کوئی نہ کوئی طلبہ وہاں تھے، ملیشیا کے، انڈونیشیا کے، اس کے علاوہ افغان کے، افغانستان کے، سری لنکا کے، ادھر کے تو تھے ہی، عرب میں بحرین کے، عراق کے اور کہاں کے، یہ سب طلبہ وہاں پر جو جمع تھے، قریب 60-70 کی تعداد میں، یہ باہر غیر ملکی طلبہ تھے۔ اور جب حضرت وہاں سے نکلنے لگے تو میرے عزیزوں وہ لوگ علم کے ماحول میں رہنے والے لوگ ہیں، آپ اگر امٹ پڑھتے ہیں پیروں پر تو سمجھ میں آتا ہے کہ ہندوستان میں جہالت ہے، کسی کے بھی پیچھے لوگ پڑ جاتے ہیں، لیکن وہ لوگ جو وہاں پر کوئی پی ایچ ڈی کر رہا ہو، کوئی ماجسٹر کر رہا ہو، جو تحقیق کے طلباء ہیں اور اساتذہ ہیں، حضرت جب اتر کر جانے لگے تو جیسے یہاں پر ٹوٹ پڑتے، اس سے زیادہ وہ عربی لوگ حضرت پر ٹوٹ پڑے ہوئے تھے، کوئی ادھر سے کوئی ادھر سے، اور ان کا صرف اور صرف اتنا ہی مطالبہ تھا کہ آپ اپنی سند حدیث ہمیں عطا فرما دیں، آپ سے جو سند حضور تک پہنچتی ہے وہ ہمیں عطا کر دیں۔ حضرت وہاں پر مجمع میں ہر ایک کا سوال سنتے رہے، اخیر میں مجھے خود حضرت نے بلا کر کے کہا سندیں منگواؤ، اور جتنے لوگوں نے کہا ہے، حضرت نے مجھے وکیل بنایا تھا، تقریباً 26 سندیں میں نے حضرت کی وہاں پر علماء کو تقسیم کیا تھا۔ جو پڑھانے والے لوگ ہیں وہ حضرت سے سند لینے پر فخر کرتے تھے۔ یہ ہے میرے تاج الشریعہ کی عظمت، جس نے عرب میں، عجم میں نہیں بلکہ عرب میں بھی اپنا لوہا منوایا۔ اور اگر یہ عظمت اور یہ انعام اگر کسی کو ملتا ہے تو وہ صرف چہرے سے اور کپڑے سے نہیں ملتا، یہ تقوی سے ملتا ہے اور عشق رسول کی بنیاد پر ملتا ہے۔ ہاں میرے عزیزوں، تاج الشریعہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا مسئلہ یہ نہیں تھا کہ بڑے باپ کے بیٹے تھے اس لیے مشہور ہو گئے، نہیں، بڑے باپ کے بیٹے ہوتے ہوتے بڑے کام والے بھی تھے، بڑے عمل والے بھی تھے، بڑے عمل والے بھی تھے۔ آپ نے زندگی پاک میں جو تقوی اختیار کیا، آنکھوں دیکھا حال، لوگ آج بھی ان کے مریدین، ان کے خدام، ان کے خلفاء آج بھی موجود ہیں۔ ایک جملہ میں اگر کہوں تو آپ سب کو سمجھ میں آ جائے گی، جو وہ باہر تھے وہی اندر بھی تھے۔ بس اس بات کو سمجھ لیں، جیسا ان کا ظاہر تھا ویسا ہی ان کا باطن بھی تھا۔ وہ تنہائی میں اسی طرح رہتے جیسے مجمع میں ہوا کرتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو جس گھرانے میں پیدا کیا، اس گھرانے کی انہوں نے لاج رکھی تھی، بلکہ
आला हज़रत के खानवादे को और मज़ीद चमका दिया अपने तक़वे से और अपने इल्म की बरकत से। आपको पता है, आप जाहिर सी बात है, मैं ख़ुद महसूस करता हूँ कि जब दीन की तबलीग में हम निकल पड़ते हैं तो वक्त की तंगी ऐसी होती है। आज आपके सामने मैं कितने दिनों के बाद हाजिर आता हूँ। अपने मोहल्ले में वक्त देना मुश्किल हो जाता है, जब हर जगह दौरे हो रहे हों, जलसे हो रहे हों, लोग हर जगह से दावत दे रहे हों। मैं बहुत अदना आदमी हूँ, छोटा आदमी हूँ, मेरी कोई हैसियत नहीं, मेरी कोई हैसियत नहीं, लेकिन मैं महसूस कर रहा हूँ मुसलसल सफ़र की वजह से आज ऐसी तंगी वक्त दामनगीर होती है कि घर में भी ज़्यादा वक्त नहीं दे पाते, अपने मोहल्ले में भी नहीं दे पाते, अपने शागिर्दों को वक्त नहीं दे पाते। ये किल्लत तंगी वक्त की हमेशा सताती रहती है। लेकिन हुजूर ताजुश शरिया का मकाम कहाँ है, जिनको हर एक दीवाना चाहता था कि हमारे इधर आए। कौन नहीं चाहता, कौन नहीं चाहता। और वो अपनी उम्र के 70वें साल पर भी ऐसे मुसलसल सफ़र करते थे, ऐसे मुसलसल सफ़र कि मैं समझता हूँ कि 25 साल का जवान भी वो सफ़र नहीं कर सकता, वो सख्तियाँ बर्दाश्त नहीं कर सकता। मेरी हालत आज, मैं बंगाल, उड़ीसा और बिहार जा कर के आ जाऊँ तो हर जगह से आवाज़ आने लगती है जिस्म से। 12-12 घंटे बैठ कर के सफ़र करना। मेरे अजीज़ों, आज का सफ़र फिर भी बहुत आसान है, प्लेन में जाना है, कारों में बैठना है, लेकिन ये सफ़र भी हमारे जिस्मों को थका देता है। और हुज़ूर ताजुश शरिया रहमतुल्लाहि ताला अलैह अपनी जवानी में जो सफ़र किए हैं वो इतनी कुशादा गाड़ियाँ या इतनी सहूलियात नहीं थी। मैं आपको बताऊं, उत्तर प्रदेश में इलाहाबाद में अभी चंद दिनों पहले 2 महीने कबल सफ़र पर था। एक प्रोग्राम में, एक जलसे में शिरकत हुई और वहाँ से फिर मैं बांदा जा रहा था। रास्ते में जिस गाड़ी में हम जा रहे थे बड़ा तंग रास्ता था, छोटा रोड था, गाड़ी चलती रही। दोपहर से जो निकले, मगरिब का जब वक्त आया, असर एक जगह पढ़ लिया, मगरिब की नमाज के लिए मस्जिद ढूंढ रहे थे। अब एक छोटा सा गांव और एक चौराहा आया, तो वहाँ हम अपने मैप के ज़रिए से भी ढूंढ रहे थे कि कोई मस्जिद नज़र आ जाए। तो कोई मस्जिद दिख तो रही थी लेकिन रास्ता मिल नहीं रहा था। चौराहे पर हम चलते जा रहे थे तो एक शख्स ऐसे ही नज़र आया। हमने उसको पूछा कि यहाँ कोई मस्जिद है, तो वो इत्तेफाक से वो मुसलमान था, वो पहचान लिया, कहा हाँ है, आइए। जब हम आगे बढ़े तो एक और बंदा मिला, एक और लड़का, वो अभी मगरिब की नमाज़ पढ़ करके वो बाहर आ ही रहे थे। वो हमें देखते ही उन्होंने पहचान लिया, कहा मुफ्ती साहब आप इधर आए हैं, हम बड़े दिनों से इंतज़ार में थे मुलाकात के लिए। बड़े खुश हुए और कहा कि चले नमाज के लिए। छोटी छोटी गलियों में से अंदर लेकर गांव में चले गए और मस्जिद में मगरिब की नमाज के लिए जब मैं गया, मगरिब हो कर के 1.25 घंटा हो चुका था, लेकिन अभी वो लोग नमाज नहीं पढ़े थे, एहतमाम नहीं नमाजों का। जब कोई आ गया तो नमाज पढ़ लेंगे, नहीं तो नहीं। अब हम पहुँचे तो जमात से हमने नमाज पढ़ाई। नमाज पढ़ने के बाद आसपास के सब लोगों में उस नौजवान लड़के ने ऐलान कर दिया, बता दिया कि फ़लाँ मुफ्ती साहब आए हैं। सब लोग जमा हो गए, भीड़ हो गई। उसके बाद जब निकलने लगे तो बहुत ज़िद करके उस नौजवान ने कहा कि हुजूर आप मेरे घर चलें। अब वो घर कहाँ था, झाड़ियों के अंदर, नीचे पूरा कीचड़ था, पानी भरा हुआ था, और हम कपड़े पहने हुए, रात का अंधेरा है। कपड़े उठा करके पत्थरों पर पैर रखते रखते गए और आखिर में जाने के बाद एक छोटा सा उनका घर था, उस घर में अंदर गए। गर्मी भी बड़ी शिद्दत की थी। एक खाट जो होती उस खाट पे वो लोग बिठाए और जो भी चाय पानी पेश किए। ये मैं इसलिए नहीं अर्ज़ कर रहा कि मेरे सफ़र की कोई सख्तियाँ हैं। उस नौजवान ने उसके बाद कहा कि हज़रत आपको मैं ये बताऊं कि इस घर पे हुजूर ताजुश शरिया आए थे। लोग ये कहते हैं ना कि बड़े बड़ों जगहों पर जाते होंगे, बड़े बड़े घरों पर जाते होंगे, आज चल करके आप देखें
اس گھر میں کوئی خاص چیز نہیں تھی، لیکن اس نے کہا کہ اسی کھاٹ پر ہم نے ان کو بٹھایا. ہمارے پاس تو 5 منٹ کا وقت تھا. ہم جو ہے فوراً چائے پی کر کے نکلنے لگے تو ان کے گھر سے اندر سے آواز آئی کہ آپ کے حضرت یہاں پر پوری رات بتائے تھے، پوری رات یہاں قیام کیا تھا، آپ 5 منٹ میں جا رہے ہیں. دل میں ایک عجیب سی کیفیت ہوئی. یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے دین کے لیے ساری چیزیں برداشت کی ہیں. میرے عزیزوں، ہاں علماء کو، قائدین کو سہولیات دینا یہ امت کے لیے ضروری ہے. ہمارے اکابرین آئیں تو ہم یہ نہیں کہتے کہ بیل گاڑی میں لے کے آؤ، ہم اپنی طاقت اور استطاعت کے مطابق ان کو اعلیٰ سے اعلیٰ انتظامات میں لائیں گے. لیکن جو ہمارے اکابر ہیں یا جو ہمارے علماء ہیں، انہوں نے ہمیں یہ سکھایا ہے کہ دین کے لیے اور میرے مصطفیٰ کی محبت کی خوشبو بانٹنے کے لیے جن کانٹوں پر بھی چل کر جانا پڑے تو جائیں گے اور حضور کا پرچم لہرائیں گے. عزیزان گرامی وقار، میں یہ بات کہاں سے چھیڑا اور کہاں پہنچ گیا سنیں. جب میں کہہ رہا تھا کہ ہمیں فرصت نہیں ملتی، وقت نہیں ملتا، تنگی ہوتی ہے جب تبلیغ کے سفر پر اور دوروں پر ہم چل پڑتے ہیں تو. لیکن ان کا حال یہ تھا کہ سال بھر ہر جگہ سے ان کو جلسہ پروگرام، جلسہ پروگرام، جلسہ پروگرام. میرے عزیزوں، ان کے مریدین کے برابر ابھی کسی کے مرید بھی نہیں ہیں. لاکھوں نہیں کروڑوں کی تعداد میں ہے. علماء بھی ہیں، مفتیان کرام بھی ہیں، بڑے بڑے لوگ ہیں مریدین میں. کتنے لوگوں کی کیا کیا معاملات ہوتے ہیں. آپ میں جو بات کہنے جا رہا ہوں توجہ. تبلیغی سفر اپنی جگہ پر، پروگرام ہر جگہ جانا ہے، وہاں لوگوں کا جھنڈ جو آتا ہے ٹوٹ پڑتا ہے، اسے سنبھالنا الگ، اور پھر مریدین کے شکوے شکایت وہ اپنے الگ. کروڑوں لوگ جو ہر ایک یہ چاہتا ہے کہ میرا پیر و مرشد میری رہنمائی کرے. کتنے لوگوں کی طرف سے خط آتے. یہ سب ہونے کے باوجود وہ حضور تاج الشریعہ دارالافتاء میں بیٹھ کر فتویٰ نویسی بھی کرتے تھے. فتوے آ رہے تو فتوے بھی لکھتے تھے. سفر بھی اپنی جگہ پر، مریدین کی رہنمائی بھی اپنی جگہ پر، اور اس کے علاوہ دارالافتاء میں بیٹھ کر کے فتویٰ نویسی بھی کرتے تھے. اتنا ہی نہیں میرے عزیزوں، اس کے علاوہ جو پھر مجھے سمجھ میں نہیں آتا ان کا وقت کیسے نکالتے تھے. اتنے تبلیغی دورے کرنے کے بعد آپ نے اپنی زندگی میں کئی کتابیں بھی تصنیف فرمائے، 1-2 نہیں. اعلیٰ حضرت کی لکھی ہوئی کتابوں کو عربی سے اردو سے عربی میں کرنا اور عربی سے اردو میں کرنا، یہ کام حضور تاج الشریعہ نے فرمایا. آپ کی 20 سے زیادہ کتابیں ایسی ہیں جو معرکۃ الآراء، ابحاث پر مشتمل ہیں، ایسی تحقیقی ہیں کہ یہ ترتیب کر دینا الگ بات ہے. ادھر سے کاپی پیسٹ کر کے بہت سارے لوگ کتابیں جمع کر لیتے ہیں. نہیں، حضور تاج الشریعہ کی جو کتابیں اس کو تصنیف کہا جاتا ہے. ترتیب نہیں، تصنیف ہے، اور ترجمہ ہے، تعریب ہے. یہ سب کتابیں لکھنے کا کب وقت ملتا تھا واللہ عالم. اس کے بعد میں آپ کو بتاؤں، تبلیغی دورے پروگرام اپنی جگہ پر، مریدین کی رہنمائی اپنی جگہ پر، فتویٰ لکھنا بھی ہے، کتابیں تصنیف بھی کرنا ہے. اس پر مزید یہ کہ ہم جب پڑھتے تھے بریلی شریف میں، جب جامعۃ الرضا میں، تو جب تک بریلی شریف میں رہتے بلا ناغہ ہمیں تحقیق کے طلباء کو روزانہ 2 کتابیں پڑھایا کرتے تھے. کتاب پڑھانے میں بھی وقت نکال. ایک دن اگر ہم سے تاخیر ہو گئی تو ناراض ہوتے، ابھی تک آئے نہیں بچے. جس کی اتنی مصروفیات ہوں وہ پھر درس و تدریس میں بھی مصروف ہے، تبلیغ میں بھی مصروف ہے، تصنیف میں بھی مصروف ہے، اور فتویٰ نویسی میں بھی مصروف ہے. اس پر مزید یہ کہ تھوڑا وقت ملے اور عصر سے مغرب کے بیچ تو قصیدہ بردہ پڑھنے میں مشغول ہے. ان کے وظیفے کا وقت ہے، سب وقت بندھا ہوا ہے. وظیفے کے وقت ان کے جو اوراد وظائف ہوتے تھے کوئی ان کو مخل نہیں ہوتا، کوئی خلل اندازی نہیں کرتا. میں بہت قریب سے دیکھی ہوئی چیزیں آپ کو بتا رہا ہوں. وظیفے بھی بلا ناغہ کرتے تھے. اب اس کے بعد آپ مجھے بتاؤ ان کو ٹائم کب ملتا ہوگا اپنے گھر والوں کے لیے اور پھر دوسروں کے لیے. کروڑوں مریدین ہیں، جلسے جلوس ہیں، کتاب لکھنا ہے، فتوے لکھنا ہے، طلباء کو پڑھانا ہے، اپنے وظیفے بھی کرنا ہے، اور پھر وقت پر مسجد رضا میں جا کر جماعت سے نماز بھی پڑھنا ہے.
یہ نہیں ہے کہ یہیں پڑھ لیا، جماعت سے وہاں باہر نکلتے، نماز پڑھتے، جب تک رہے جمعہ آپ پڑھاتے رہے۔ اور اتنا ہی نہیں، پھر اس میں سے اور وقت ملتا تو نعت رسول بھی لکھا کرتے، پورا بخشش دیوان ہے آپ کا جو بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے آپ نے پیش کیا ہے۔ وہ نعتیں بھی ایسی ہیں کہ اس میں اعلیٰ حضرت کا رنگ صاف نظر آتا ہے۔ مفتی اعظم اور حجت الاسلام کی تربیت نعت گوئی میں صاف نظر آتی ہے۔ وہ نعتیں کب لکھتے تھے، وظیفے کب پڑھتے تھے، اس پر بھی میں مزید ایک تعجب کی بات آپ کو بتاؤں۔ اس پر بھی یہ وہ لوگ ہیں جن کے بارے میں قرآن کہتا ہے رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ۔ کچھ لوگ، کچھ مرد ایسے ہیں دنیا میں کہ دنیا کی کوئی خرید و فروخت، کوئی تجارت ان کو اللہ کے ذکر سے غافل نہیں کر سکتی۔ اللہ فرما رہا ہے ان کو غافل نہیں کرے گی۔ اتنے سارے کام جو زندگی میں پر ہر دن کرتے ہو، عمر کا 65واں سال یا 70 سال کے قریب پہنچ رہے ہیں، توجہ 65 سے 70 سال کی عمر کیا ہوتی ہے، اور انہیں وہ جو اپنی 25 سالہ عمر سے میدان میں اتر چکے ہیں، ہزاروں لاکھوں کروڑوں لوگ انہیں دبا 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 کر کیسا بنا چکے ہیں، لیکن 65 اور 70 سال کے درمیان جب پہنچے تو جانتے ہیں سب سے بڑے تعجب کی بات میں آپ کو بتا رہا ہوں، اتنی مصروفیات جس کے پاس ہیں، ہم تو خاک آدمی ہیں، ہمارے پاس کون سی مصروفیات، لیکن اتنی مصروفیات ہونے کے باوجود 65 سال کے بعد حضور تاج الشریعہ حفظ قرآن بھی کرنا شروع کیا۔ بچوں توجہ چاہتا ہوں، تمہارا ابھی کچی عمر میں بھی جذبہ شکست کھا جاتا ہے اور کہتے ہیں ارے نہیں قرآن حفظ کرنا بھی بڑا سخت ہے۔ وہ 70 سال کی عمر میں روزانہ قرآن یاد کرتے تھے اور سناتے بھی تھے، اور کس وقت جب ان کی آنکھیں جا چکی تھیں، آنکھوں کی بینائی ختم ہوئی، اس وقت وہ قرآن حفظ کر رہے تھے۔ تقریباً 16 پارے تک میں جانتا ہوں کہ جب وہ قرآن روزانہ حفظ کرتے تھے اور سناتے تھے، روزانہ حفظ کرتے تھے اور سناتے تھے۔ علم حاصل کرنے کی کوئی عمر ہی نہیں میرے عزیزوں، یہ تو جو ہمیں سامنے نظر آتی تھی وہ مصروفیات ہے، اور باقی جو باطن میں ان کی مصروفیات تھیں اللہ کے لیے اور رسول پاک کے لیے، وہ بیان سے زیادہ ہیں، بیان سے زیادہ ہیں۔ اسی لیے دنیا یوں ہی عاشق نہیں ہے، بلکہ جب کوئی اپنے دل میں تقوی پیدا کرتا ہے اور عشق رسول پیدا کرتا ہے تو رب تعالیٰ پورے مخلوق کے دل اس کی طرف پھیر دیتا ہے۔ ہم نے دیکھا ہے کہ جب وہ نکلتے تھے تو ایسا لگتا تھا کہ شمع ہے اور پروانے ٹوٹ پڑے ہوئے ہیں، پروانے ٹوٹ پڑے ہیں۔ اور یہ اسی بات کی ہے دلیل ہے میرے عزیزوں، جو اللہ کا ہو گیا ساری کائنات اس کی ہو جاتی ہے، جو رسول کا غلام ہو گیا ساری خدائی اللہ تعالیٰ اس کی طرف پھیر دیتا ہے، ساری چیزوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی طرف پھیر دیتا ہے۔ آج حضور تاج الشریعہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے جانے کے بعد ایک عہد کا خاتمہ ہو گیا، ایک دور کا خاتمہ ہو گیا، بلکہ اب صرف تاریخ یہ بیان کی جائے گی، دور تاج الشریعہ، زمانہ تاج الشریعہ، وہ ایک زمانہ تھے اپنے آپ میں، وہ ایک دور تھے اپنے آپ میں۔ آپ جن لوگوں نے انہیں دیکھا ہے وہ اپنے دیکھنے پر زندگی پر فخر محسوس کریں گے، اپنے بچوں کو یہ چیز فخر کے ساتھ وہ بیان کر سکتے ہیں کہ ہم نے اپنے دور میں ایک عاشق صادق اور اللہ کے ولی کو دیکھا ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں میرے عزیزوں۔ کرامتیں بیان کر کر کے لوگ اگر یہ سمجھتے ہیں کہ ولایت کے بہت اعلیٰ درجے پر ہم پہنچائیں، میں تو یہ کہتا ہوں کرامتیں بھی صادر ہوئی بہت ساری، لیکن بڑی کرامت سب سے یہ ہے کہ شریعت پر جو استقامت ہے، حضور پاک کی سنتوں کی پابندی ہے، یہ سب سے بڑی کرامت ہے۔ ہاں، پیروں میں تو بہت سارے ایسے پیر آ گئے ہیں تمہیں پتہ بھی نہیں ہے، وہ تو دین سے بھی بھاگے ہوئے ہیں، شریعت سے بھی بھاگے ہوئے ہیں، اور لوگ یہ سمجھنے لگ جاتے ہیں کہ پیر ہونے کے بعد شریعت کو نہیں لینا ہے، وہ الگ راستہ، یہ الگ راستہ ہے۔ ہاں، ایسے پیروں کے لیے ہی تو میں بار بار کہتا بھی ہوں، اے میرے عزیزو الرٹ رہو، یہ 2 نمبری لوگ ہیں، یہ ڈھکوسلا ہیں، یہ تمام دین کے قزاق ہیں، ڈاکو ہیں، جو اس لبادے میں آ کر کے لوٹ مار کرتے ہیں۔ اس بات کو دیکھنا
کوئی اگر ٹھوکر سے سکہ نکال کر کے دکھا دے تو اس کے پیچھے بھاگ مت جانا. کوئی اگر ہوا پر اڑ کر کے بھی دکھائے تو اس کے پیچھے پیچھے مت ہو جانا, اللہ والا ہے, یہ پہنچا ہوا ہے. صاف کر کے دکھائے, لیکن سب سے پہلی چیز یہ دیکھنا میرے نبی کی شریعت پر ہے یا نہیں. اگر حضور کے طریقے پر ہے تو پھر وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف لے جانے والا ہے. یہ ہمارے لیے معیار ہے اور کسوٹی ہے. الحمدللہ ہمیں اس بات پر فخر ہے کہ سرکار حضور تاج الشریعہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی بارگاہ میں رہنے کا اور آپ سے پڑھنے کا شرف ملا ہے. اور آج میں آپ کے سامنے بھی یہ کہتا ہوں کہ جو کچھ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے زبان میں قوت عطا کی یا آپ کے درمیان خدمت دین کا جذبہ ہے, میں سمجھتا ہوں کہ یہ فیض تاج الشریعہ ہے. ان کی تربیت یا ان کی محبت اور عنایت جو آج میرے پاس ہے, یہ میرے لیے سب سے بڑی سعادت ہے. اور میں ڈگریاں آج تک لوگوں کو نہیں بتاتا کہ میں حافظ ہوں, قاری ہوں, عالم ہوں, مفتی ہوں, فلاں ہوں, ڈکا ہوں. نہیں میرے عزیزوں, میں تو ایک عام سا آدمی ہوں. اگر کسی بات پر ہمیں اعزازی طور پر فخر میسر ہے اور سعادت حاصل ہے تو ہم یہ کہتے ہیں ہماری زندگی کے سب سے اہم دن وہ ہیں جن دنوں میں ہم حضور تاج الشریعہ کے قدموں میں رہا کرتے ہیں. یہ ہماری زندگی کے سنہرے دن ہیں, یہی ہماری زندگی کے اصل دن ہیں. اور قیامت کے دن مجھے امید ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اگر ہماری بخشش فرمائے, میری بخشش فرمائے, تو اس نسبت کے ذریعے بخشش فرمائے گا. میں گندا نکما صحیح میرے عزیز بچوں جو مجھ سے وابستہ ہیں, جو میرے قریبی ہیں, میرے شاگرد ہیں, یا جو مجھ سے منسلک ہیں, میں ان سب سے کہتا ہوں کہ ہو سکتا ہے میں گندا ہوں, میں برا ہوں, لیکن میرے مشائخ الحمدللہ ایسے ہی ہیں جیسے اعلیٰ حضرت نے فرمایا کیسے آقاؤں کا بندہ ہوں رضا, بول بالے میری سرکاروں کے, بول بالے میری سرکاروں کے. ہم نے جس کے ہاتھ میں ہاتھ دیا ہے اس کا سلسلہ رسول پاک تک جو پہنچا, ہر اس سلسلے میں موجود ولی اپنے اپنے زمانے کا قطب رہا ہے. وہ قطب رہے ہیں, وہ ان مشائخ سے الحمدللہ ہم تک یہ فیض پہنچا ہے. میں آخر میں اسی شجرے پر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فیض, حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا نور جو اپنے دامن میں جنہوں نے سمیٹا, وہ مولا کائنات حیدر کرار علی مرتضیٰ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم سے یہ فیضان امام حسین شہید کربلا, شہید کربلا سے امام زین العابدین نے لیا, امام زین العابدین سے امام باقر نے وہ فیض اٹھایا, امام باقر سے وہ فیض امام جعفر نے اٹھایا, امام جعفر صادق سے وہ فیض امام موسیٰ کاظم نے اٹھایا, امام موسیٰ کاظم سے وہ فیض حضرت علی رضا امام علی رضا نے اٹھایا, امام علی رضا سے وہ فیض سیدنا معروف کرخی نے اٹھایا, حضرت معروف کرخی سے وہ فیض حضرت سری سختی نے اٹھایا, حضرت سری سختی سے وہ فیض سیدنا جنید بغدادی نے اٹھایا, حضرت جنید بغدادی سے وہ فیض حضرت ابو بکر شبلی نے اٹھایا, حضرت ابو بکر شبلی سے وہ فیض حضرت ابو الفرح طرطوسی نے اٹھایا, عبد الواحد تمیمی نے اٹھایا, اور وہ فیض ابو سعید حضرت ابو الحسن قرشی حکاری نے اٹھایا, اور وہ فیض پھر ابو سعید مبارک مخزومی نے اٹھایا, اور ان سے فیض سلطان الاولیاء سیدنا عبد القادر جیلانی نے اٹھایا, حضرت سیدنا عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضرت عبد الرزاق جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اٹھایا. اس کے بعد یہ اولیاء کا سلسلہ آپ نے تو شجرہ میں پڑھا ہے نا, نصر بھی صالح کا صدقہ صالح و منصور رکھ دے حیات دی محیے جاں فضا کے واسطے, یعنی حضرت نصر نے, ابو صالح نے, حضرت منصور نے یہ فیض اٹھایا, اور اس کے بعد حضرت محی الدین نے اٹھایا, اور اس کے بعد طور عرفان و علو و حمد و حسنہ و بہا, یہ چار بزرگ ہیں, حضرت احمد, حضرت بہاؤدین, یہ تمام بزرگوں سے یہ فیض چلتا ہوا حضرت سیدنا ابراہیم ایرجی تک آیا. حضرت ابراہیم ایرجی نے یہ فیض
جو اپنے شاگرد میں اپنے خلیفہ میں منتقل کیا وہ حضرت شاہ محمد کالپوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ تھے۔ کالپی شریف میں یہ فیض آیا اور کالپی شریف کے 3 بزرگوں سے یہ فیض ہوتا ہوا مارہرہ متحرہ میں شاہ برکت اللہ کے پاس آیا۔ شاہ برکت اللہ سے یہ فیض حضرت حمزہ عینی میں آیا۔ حضرت حمزہ عینی نے فیض یہ منتقل کیا اپنے خلیفہ صادق حضرت شمس الدین بدر العلا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور ان سے فیض اٹھایا سیدی آل رسول مارہروی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت سید آل رسول مارہروی سے یہ فیض اٹھایا حضرت ابو الحسن نوری نے، اور ان دونوں بزرگوں سے اگر رسول اللہ کا فیض اور نور کسی نے اٹھایا تو امام احمد رضا خان نے اٹھایا۔ امام احمد رضا خان سے وہ فیض حجت الاسلام میں بھی آیا اور مفتی اعظم میں بھی آیا، اور وہی فیض مفتی اعظم نے حضور تاج الشریعہ کو عطا کیا، اور اس تاج الشریعہ کے ہاتھ پر الحمدللہ ہم فقیروں نے حاصل کیا۔ یہ فیض بستی بستی قریا قریا تاج الشریعہ تاج الشریعہ نعرہ تکبیر اللہ اکبر نعرہ رسالت یا رسول اللہ۔ میرے عزیزو، یہ بات میں نے اسی لیے عرض کیا کہ یہ وہ سلسلہ ہے جس کو سلسلۃ الذہب کہا جاتا ہے۔ اس کی ہر کڑی سونے سے زیادہ قیمتی ہے، اس میں موجود ہر شے اپنے زمانے کے ولی کامل ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ سے یہ فیض یہاں تک پہنچا ہے۔ اللہ کریم اس فیض سے ہمیں ہمیشہ وابستہ رکھے اور ان کی غلامی میں زندگی عطا فرمائے، اور عشق رسول کی دولت میں مولا جلائے، اور عشق رسول کے ساتھ ہمیں اللہ اٹھائے۔ قیامت کے دن مولا انہی بزرگوں کی جماعت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جھنڈے تلے ہمارا حشر فرمائے۔ مولا کریم حضور تاج الشریعہ کی قبر پر رحمت و انوار کی ہزاروں رحمتیں بارش فرما، ان کی مرقد پر، ان کی تربت پر مولا تو کروڑوں رحمتیں نازل فرما۔ مولا میرے مرشد گرامی کو رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا پڑوس بنا دے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے صحابہ کی انجمن میں انہیں جگہ عطا فرما۔ اے کریم خدا رحم الراحمین، ان کے قدموں کی برکت سے ہم اور یہاں حاضرین جو عرس تاج الشریعہ میں آئے ہیں، مولا سب کو عشق رسول کا جام عطا فرما دے۔ آج کے ان حالات میں عرس تاج الشریعہ میں مولا تیری بارگاہ میں ہم التجا کرتے ہیں، ان تمام گستاخان رسول کو ہلاک و برباد کر دے۔ مولا کان سنتے سنتے پک گئے ہیں تیرے نبی کے شان میں گستاخیاں، اسلام قرآن اور تیری ذات کو جو گالیاں دی جاتی ہیں، مولا غیب سے تو کوئی ایسی چیز نازل کر کے ان سب کو خاکستر کر دے۔ اے رب ذوالجلال، اے کریم خدا رحم الراحمین، مولا اگر تو ہمارا امتحان لے رہا ہے، ہماری آزمائش ہے، تو مولا ہم توبہ کرتے ہیں اپنے تمام گناہوں سے۔ مولا تیرے امتحانوں کے ہم قابل نہیں، تیری آزمائش میں اترنے کے قابل نہیں۔ اے رب ذوالجلال، بے حساب ہم سب کو معاف کر دے، بے حساب ہم سب کو معاف کر دے مولا، بے حساب ہم سب کو معاف کر دے۔ اے کریم خدا، یہ نسبت قادری ہمیشہ ہمارے ساتھ قائم و دائم فرما یا رب العالمین، یا کرم الاکرمین۔ قادری کر قادری رکھ قادریوں میں اٹھا، قدر عبد القادر قدرت نما کے واسطے۔ اے رب کریم احسن الخالقین، مولا اس محفل میں جتنے لوگ آئے ہیں اپنی ضرورتیں لے کر ان کی ضرورتیں پوری فرما دے، جو بیمار ہیں انہیں شفا دیتے ہیں۔ اے رب ذوالجلال، ہم میں سے جو مقروض ہیں ان کے قرضوں میں آسانیاں دیں، جو بے اولاد ہیں انہیں صاحب اولاد بنا دیں، جو ناحق مقدمے اور جیلوں میں ہیں مولا ان کی رہائی کی سبیل پیدا فرما، جو بے روزگار ہیں انہیں حلال روزیاں عطا کر، مولا ہم سب کو حراموں سے محفوظ کر۔ اے کریم خدا، گناہوں کے مرض سے شفا دے دے، گناہوں کی بیماری سے شفا دے دے۔ الہ العالمین، ہم بد سہی، نکمے سہی، ہم بد اخلاق اور گنہگار سہی، مگر مولا تیرے دربار میں وسیلہ لاتے ہیں ان مشائخ کا جو تیرے حبیب پاک کے سچے غلام ہیں اور تیرے محبوب ہیں۔ مولا ان اولیاء اور ان مشائخ کے واسطے ہماری دعائیں قبول فرما لے۔ یا الہی رحم فرما مصطفیٰ کے واسطے، یا رسول اللہ کرم کیجئے خدا کے واسطے، مشکلیں حل کر شہ مشکل کشا کے واسطے، کربلائیں رد شہید کربلا کے واسطے، سید سجاد کے صدقے میں ساجد رکھ ہمیں، علم عقد باقر علم خدا کے واسطے، صدق صادق کا تصدق صادق الاسلام کر، بے غضب راضی و کاظم اور رضا کے واسطے،
بیر معروف و سری معروف دے بے خود سری جند حق میں گن جنے دے با صفا کے واسطے بہر شبلی شیر حق دنیا کے کتوں سے بچا ایک کارک عبد واحد بھیریا کے واسطے بل فرح کا صدقہ کر غم کو فرح دے حسن و سعد بالحسن اور بو سعید سعد ازا کے واسطے قادری کر قادری رکھ قادریوں میں اٹھا قادری کر قادری رکھ قادریوں میں اٹھا قدر عبد القادر قدرت نما کے واسطے احسن اللہ لہو رزقا سے دے رزق حسن بندہ رزاق تاج الاسفیاء کے واسطے نصر بی صالح کا صدقہ صالح و منصور رکھ دے حیات دی معیے جاں فضا کے واسطے تور عرفان و علو و حمد و حسنہ و بہا دے علی موسیٰ حسن احمد بہا کے واسطے خانہ دل کو زیادہ روئے ایمان کو جمال شہزیاں مولا جمال الاولیاء کے واسطے بیر ابراہیم ہم پر نار غم گلزار کر بھیک دے داتا بھکاری بادشاہ کے واسطے خانہ دل کو زیادہ روئے ایمان کو جمال شہزیاں مولا جمال الاولیاء کے واسطے دے محمد کے لیے روزی کر احمد کے لیے خان فضل اللہ سے حصہ گدا کے واسطے دین و دنیا کی ہمیں برکات دے برکات سے عشق عقد عشقیے عشق انتما کے واسطے حب اہل بیت دے آل محمد کے لیے کر شہید عشق حمزہ پیشوا کے واسطے دل کو اچھا تن کو ستھرا جان کو پرنور کر اچھے پیارے شمس دین بدر العلا کے واسطے دو جہاں میں خادم آل رسول اللہ کر حضرت آل رسول مقتدی کے واسطے نور جان و نور ایمان نور قبر و حشر دے بالحسین احمد نوری لقا کے واسطے کر عطا احمد رضا احمد مرسل ہمیں میرے مولا سیدی احمد رضا کے واسطے حامد محمود حماد احمد کر مجھے میرے آقا سیدی حامد رضا کے واسطے سائے جملہ مشائخ یا خدا ہم پر رہے رحم فرما آل رحمہ مصطفیٰ کے واسطے یا خدا اختر رضا کو چرخ پر اسلام کے رکھ درخشاں ہر گھڑی اپنی رضا کے واسطے صدقہ ان آیا کا دے چھے عین عز و علم و عمل عفو عرفہ عافیت ہم سب گدا کے واسطے الى اشرف النبی الاکرم محمد المصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم وآلہ واصحابہ وأولیاء ملته وجميع المسلمين والمسلمات خاصة إلى أرواح مشايخ سلسلة القادرية رضوان الله عليهم أجمعين الفاتحة. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وأصحابه الكرام وابنه الكريم وبارك وسلم دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. جب دم واپسی ہو یا اللہ جب دم واپسی ہو یا اللہ لب پہ جاری ہو بس لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ.